افغانستان برین ڈرین ہو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق طالبان جو تنظیم ہے وہ ٹیررسٹ تنظیم ہے۔ ایک بربادی ہوئی ہے 40 سال بعد۔ ویسے تو میرا دل رو رہا تھا، آج میں نے فگرز دیکھے۔ انہوں نے جو ان کی ایک معاشی تالہ بندی کی ہے، یہ بہت غیر اخلاقی ہے۔ جس قوم کو انہوں نے تباہ کیا، پوری یورپین یونین نے مل کے اور امریکہ نے مل کے، اب وہ ان کی 2 لاکھ لاشیں بھی اٹھوانے کے بعد اگر ان پر معاشی پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو کچھ بیٹل فیلڈ میں حاصل نہیں ہوا وہ اب اس طریقے سے حاصل کر لیں تو وقت گزر جائے گا، مگر یہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ایک بربادی ہوئی ہے 40 سال بعد۔ ویسے تو میرا دل رو رہا تھا، آج میں نے فگرز دیکھے۔ اس ساری انٹرونشن سے پہلے کہ میں عرض کروں گا، آج جان پلجر کا آرٹیکل آیا ہے کہ جہاں یہ جہاد کرنے ہم گئے تھے، ڈو یو تھنک دے کین ری بلڈ؟ ان کے پاس انٹرنل کیپیبلٹی ہے؟ امریکہ کی ریشہ دبانیوں سے بچ سکیں گے؟ چائنا کی انویسٹمنٹ لا سکیں گے؟ افغانستان کو اگر بنانا تھا امریکہ نے تو تقریباً 3 ٹریلین تو شاید انہوں نے لگا لیے اندازاً افغانستان کے اندر، لیکن وہ امریکہ کے خزانے سے نکلے، واپس امریکہ کے پاس چلے گئے۔ افغانستان میں بہت تھوڑے سے لوگوں کے جیبوں میں رہے، ملک کوئی اسے نہیں بنا۔ لیکن کاش کہ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہوتا، ہم امریکہ کو کہہ لیتے، پہلے روس کو پکڑ لیتے، پھر امریکہ کو پکڑ لیتے کہ افغانستان کی تباہی آپ نے کر لی، ابھی پیسے لے آؤ کہ یہ بیچارے اپنے ملک کو بنا لے۔ اب طالبان جہاں تک ان کا یہ توقع ہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو بنا لے، تو وہ تو تب بنائیں گے کہ اگر دوسرے ممالک ان کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے جیسے وہ آپس میں کرتے ہیں۔ اب ان کی حکومت ابھی بنی نہیں، اس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہر سطح پہ انہوں نے یہ ایشورنس دلا دی کہ ہم بیس حکومت بنائیں گے جیسے دنیا کی ان سے توقع ہے۔ اس کے باوجود بھی امریکہ نے افغانستان کے $9 بلین جو ان کے بینکوں میں پڑے ہیں ان کو روک لیا، سینکشن لگا دیا اپنی طرف سے کہ ہم کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ورلڈ بینک نے بھی اعلان کر لیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے۔ تو بھئی ابھی تو حکومت نہیں بنی، پہلے سے چھریاں کیوں تیز کر رہے ہو بیچاروں کو؟ ہاں حکومت بنا دے، کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس سے ساری دنیا اس پہ اعتراض کر لے، پھر ایک بات بنتی ہے۔ لیکن وہ آئے ہیں، ہر ایک وہ ایشورنس دینا چاہتے ہیں جو قریبی ممالک کی تسلی ہو، ریجنل ملکوں کی تسلی ہو۔ امریکہ کے ساتھ تو ایگریمنٹ کر لیا، اس کے اوپر ابھی تک جا رہے ہیں اور اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے 31 اگست تک حکومت نہیں بنا رہے ہیں کہ جب تک سارے لوگ نہیں نکلے ہم حکومت نہیں بنائیں گے، تو لوگ نکلیں گے حکومت بنائیں گے۔ یہاں تک اگر وہ جاتے ہیں تو امریکہ اور مغربی دنیا ان کو پازیٹیو فیس دے دے، ان کو ہاتھ دے دے دوستی کا، ان کو اپنا ملک بنانے دے۔ طالبان ہو یا کوئی بھی فرقہ یا گروپ کسی ملک میں برسر اقتدار آ جائے تو وہ اپنے تئی اس ملک کا ٹھیک ہے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں 40 سال وہ ملک دہشت گردی۔ ایاز صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ طالبان ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ورلڈ بینک کا بتایا، آپ نے $9 بلین کا بتایا۔ ایک چھوٹی سی چیز میں بھی ایڈ کر دوں، یونائٹڈ نیشن کے مطابق طالبان جو تنظیم ہے وہ ٹیررسٹ تنظیم ہے۔ تو میرا آپ سے سمپل سوال ہے کہ ویسٹ سے کانفلکٹ میں جا کے طالبان کین سروائیو؟ کیا وہ ایک اسلامی سماج بنانے کا ڈریم پورا کر سکتے ہیں ویسٹ کو مائنس کر کے؟ کہ ویسٹ کو مائنس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر طالبان ان سارے اصولوں پہ پورے اترے جو کہ UN چارٹر کے تحت، جو کہ انٹرنیشنل لا کے اندر ملکوں کے آپس تعلقات کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ اس پہ پورے اترتے ہیں تو کوئی بھی ملک اگر طالبان افغان حکومت کے ساتھ اس وقت صحیح ڈیل نہ کرے تو پھر اس میں تو طالبان کی غلطی نہیں ہے، اس میں تو پھر ان ملکوں کی غلطی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، پہلے سے ڈیٹرمن کیا۔ جنرل صاحب یہ کتنا اہم ہے، اسٹریٹجیکلی کیوں مانگ رہے ہیں اور کیوں طالبان اتنے اس پہ سینسٹیو ہیں کہ ہم ان کی انخلا کے لیے یہ ٹائم لائن آگے نہیں بڑھائیں گے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بات بڑی واضح ہے کہ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا ان لوگوں نے اس کا پاس رکھا
اور ان میں دو چیزوں کی ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی. ایک یہ 31 مئی کو نکلنا تھا جس کو بڑھا کے پھر 31 اگست کیا گیا. ایک دفعہ 11 سپٹمبر کی بھی بات ہوئی لیکن انہوں نے حتمی طور پہ پھر 31 اگست کو نکلنے کا وعدہ کیا. ایک جس کی آپ ڈی لسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی معاہدے میں ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ڈی لسٹ بھی کریں گے اور آپ کے قیدی بھی چھوڑیں گے. قیدی چھوڑے کسی نے نہیں, وہ جب جیلیں ٹوٹی تو انہوں نے چھڑوا لیے, لیکن ابھی تک جو اس عہد کی یا وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے. ابھی تک طالبان نے اس کی وائلیشن نہیں کی. جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے ایک امریکن یا ایک بھی کولیشن فورس کا آدمی نہیں مارا گیا اور کسی قسم کا انہوں نے حملہ نہیں کیا, لیکن مسلسل اس طاقتور گروپ کی طرف سے وائلیشنز ہو رہی ہیں جو میدان جنگ میں تو جیسے پہلے میں نے کہا طاقت نہیں دکھا سکے, ڈائیلاگ ٹیبل پہ نہیں دکھا سکے, لیکن اب معاشی کوارشن کے ذریعے وہ دکھانا چاہتے ہیں. اور غیر یقینی کی جو صورتحال یہاں پہ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہاں کا سینٹرل بینک بند ہے, بینک سارے بند ہیں, اے ٹی ایم میں پیسے نہیں ہیں کیونکہ ایک فنکشننگ گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں طالبان نے کنٹرول کیا ہے, طالبان نے اب تک اپنی گورنمنٹ اناؤنس نہیں کی, اس کی وجہ سے سرکاری ادارے 8-10 دنوں سے بند ہیں. تو عام لوگوں کی ایک بڑی تکلیف جو مجھے آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے. دوسری جس پر اس وقت افغانستان برین ڈرین ہو چکا ہے, منڈے صرف ٹیوزڈے والے دن 19,000 لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے امریکہ نے, یہاں سے وہ نکال کے لے کے گئے ہیں جو یہاں پر قابل ذہین لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جو فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, کل پاکستان میں اعلان کریں کہ جی سارے امریکہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے بٹھائے گا تو آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ سچویشن کابل میں جو بن چکی ہے, جو اچھا پروفیشنل ہے اگر وہ اس ملک سے نکل جائے گا, اکنامک مائیگرنٹس ہم انہیں کہہ سکتے ہیں, یہ سچویشن جو بڑی تیزی سے یہاں پر ڈیولپ ہوتی میں دیکھ رہا ہوں. اور یہاں پہ جو عادل ڈو یو تھنک کہ یہ امریکہ یہ جو ایک سازش کے تحت کر رہا ہے کہ وہاں سے سارا برین نکال لیا جائے اور تعمیراتی کام نہ ہو سکے, اگر ڈاکٹرز نکال لیتے ہیں, انجینئرز نکال لیتے ہیں تو یقینی بات ہے خلا پیدا ہو جائے گا اس کی تعمیرات میں. تو یہ امریکہ سمجھتے ہیں کہ سازش کے تحت اس نے یہ چھوڑا ہے کہ سب لوگ آ جائے جو ہنرمند ہیں یا پڑھے لکھے ہیں. دیکھیں بڑی صاحب, یہ آئی ایم نو باڈی ٹو جج دس. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ نے واقعی ایسا کیا ہے. برین ڈرین وہاں تو چھوڑے, وہ تو جنگ زدہ ملک ہے. اگر جیسے اس نے کہا پاکستان سے اگر ایک ہفتہ یہ لوگ نکالے, اعلان کر لے امریکہ ویزا کھلا ہے آ جاؤ, سب بھاگ جائیں گے, پھر آپ اپنے بینک اور دوسرے ادارے کیسے چلائیں گے؟ افغانستان میں انتہائی سخت ضرورت ایسے لوگوں کی ہے, انجینئر کی, ٹیکنیکل لوگوں کی, ڈاکٹروں کی. لیکن اس کے اوپر ایک تو پیسہ بند کر لیا, بینک بٹھا دیے, پھر بینک کے بیٹھنے کے بعد جو پروفیشنل لوگ تھے وہ چلے گئے. تو اگر یہ بینک کھل بھی جائے, ادارے کھل بھی جائے, جب ٹرین پروفیشنل لوگ نہ ہو تو کیسے چلاؤ گے؟ ان کے پاس کوئی اعلیٰ دن کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ میں اس پہ رہنمائی چاہوں گا. ایک طرف طالبان نے تمام کمٹمنٹ پہ پورے اترے, انہوں نے امریکہ انخلا کے بعد کسی پہ اٹیک نہیں کیا, کابل میں گولی نہیں چلی اور عمل ہو گیا. اب امریکہ 40 سال وہاں تباہی کرتا رہا, اب وہاں سے ان کے برین لے کے جا رہا ہے. کیا یہ بھی امریکہ کی ایک سازش ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد افغانستان سٹیبل نہ ہو سکے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ایک بہت سٹرانگ ویو ہے, اور میں خود ذاتی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں کہ امریکہ اتنا بیوقوف ملک نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ شکست کھا گیا, بھاگ گیا. امریکہ نے اپنے فوج بھی آرام سے نکال دیے حفاظت سے. طالبان کو ناکام کرنے کے لیے یہ ایک ڈیلیبریٹلی تھاٹ اوور کیوس ہے جو امریکہ کریٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے ایک نئی سکیم بنائی تھی کہ معاہدہ طالبان سے کرو اور حکومت کو باہر رکھو تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور ریزسٹ کریں. جب انہوں نے جنگ نہیں کی اور یہ فوج ان کے ساتھ شامل ہو گئی اور وہ پرامن طریقے سے کابل میں آ گئے, تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر سٹروک ایسے کیا ہے امریکہ نے کہ ایک تو برین ڈرین کرو اور ایک ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کو باہر لے جاؤ اور بینکوں کو بند کر کے, ایسٹس فریز کر کے, IMF کو روک کے
لوگوں کو یہ پیغام دو کہ انہی طالبان کا تمہیں انتظار تھا، یہ آئے ہیں تو غربت چھا گئی ہے پورے ملک میں. جب یہ 3.5 لاکھ فوج جو کھڑی کی گئی تھی، جب ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، روزگار نہیں ملے گا، ویپن ان کے پاس ہوں گے، تو ملک میں کس درجہ کا کیوس کریٹ ہوگا. یہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ پرامن افغانستان سے سب سے بڑے بینیفیشری یہ ریجنل کنٹریز ہیں جن کو امریکہ ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. کہ امریکہ اب افغانستان کو ایسے ڈیسٹیبلائز کرے گا کہ اس سے چین پرٹیکولرلی فائدہ نہ اٹھائے. چین، روس، پاکستان ان سب پہ نظر ہے. تو وہ جلتا ہوا افغانستان امریکہ اور ہندوستان کے انٹرسٹ میں ہے، نہ کہ پرامن افغانستان. اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو، امن آ جائے، پرامن رہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے جس طرح یہ نکل رہے، جس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں نہیں مل رہی ہے. پیٹرول اگر ایران نے نہ شروع کرائے ہوتے دینا اس کا سپلائی، تو وہاں پیٹرول کی قلت تھی، پتہ نہیں 1 گیلن کتنے میں پہنچ چکا تھا. تو اس طرح اگر ہم یہ جو ریجنل یا امیجیٹ نیبرز ہیں، ہم اس وقت اگر افغانستان کی مدد کو اکٹھے ایک کوئی کمیشن، کوئی ادارہ نہ بنائے کہ ان کی مدد کرے، وہ تو انتہائی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. لیکن ایاز وزیر صاحب ادھر تو مختلف طبقات بغلیں بجاتے پھرتے ہیں کہ جی بس ویکھیا جی ناکام. نہیں تو ایاز میر صاحب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ چین، رشیا، ریلیف ایاز صاحب یہ نہیں سمجھتے چین، رشیا، پاکستان اور ایران کو مل کے اس موقع پر افغانستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے مشترکہ؟